بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام میں بیوی کے حقوق۔ تو اسی طرح کی انفارمیٹیو اور اسلامک سٹوریز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے۔ اسلامی خاندان میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا بہی خواہ، ایک دوسرے کا ہمدرد، ایک دوسرے کا پردہ پوش رہنا چاہیے اور باہمی رواداری سے کام لینا چاہیے۔ دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے، وہ اس کے لیے اوڑھنا بچھونا ہے اور یہ اس کے لیے اوڑھنا بچھونا۔ جس طرح لباس جسم کے عیبوں کو چھپاتا ہے اور اس کے حسن و خوبی کو ابھارتا ہے، اسی طرح شوہر اور بیوی کا اخلاقی کمال یہ ہے کہ ایک دوسرے کی کمزوری کو چھپائیں، اس پر صبر کریں اور ایک دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھیں اور بہتر سے بہتر صورت میں اپنے باہمی تعلقات کو ظاہر کریں۔ بیوی کے حقوق کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے۔ سورۃ نساء۔ عورتوں کا بھی حق مردوں پر ایسے ہی ہے جیسے ان پر مردوں کا حق ہے، شرع کے موافق، اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی وصیت کرتا ہوں، تم میری اس وصیت کو قبول کرو، بے شک وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہے، اگر تم اسے سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے اور اگر اس کو چھوڑ دو تو یہ ٹیڑھا ہی رہے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، وہ تمہارے لیے سیدھی نہیں ہو سکتی، اگر تم اس سے لینا چاہو تو اسی حالت میں نفع حاصل کرو اور اگر تم سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے اور اس کا توڑنا اسے طلاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کیونکہ تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی امان کے ساتھ لیا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، وہ تمہارے لیے سیدھی نہیں ہو سکتی، اگر تم اس سے لینا چاہو تو اسی حالت میں نفع حاصل کرو اور اگر تم سیدھی کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے اور اس کا توڑنا اسے طلاق دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کیونکہ تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی امان کے ساتھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن اپنی ایمان والی بیوی کو برا نہ جانے، وہ ہم میں سے نہیں جو عورت اور اس کے شوہر یا غلام اور اس کے آقا میں پھوٹ ڈالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور تم میں بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کریں۔ اسلام نے بیوی کا سب سے پہلا حق مہر قرار فرمایا، جس کی ادائیگی شوہر پر فرض کر دی اور حکم دیا گیا کہ وہ خوش دلی سے ادا کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ادائیگی مہر کے لیے بے حد تاکید فرمائی ہے اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی فرضیت کو اہمیت دی گئی اور ادا کرو عورتوں کو ان کے مہر خوشی کے ساتھ۔ سورۃ نساء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، شرطوں میں سے وہ شرط سب سے زیادہ پوری کرنے کی مستحق ہے جس کے ذریعے سے تم عورتوں کی عصمت کے مالک بنے ہو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مہر کے عوض کسی عورت سے نکاح کیا اور نیت یہ رکھی کہ وہ مہر ادا نہ کرے گا، وہ دراصل زانی ہے۔ بیوی کی ضروریات کا پورا کرنا بھی مرد کی ذمہ داری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ کسی بیوی کا اس کے شوہر پر کیا حق ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا حق یہ ہے کہ جب تو کھلائے تو اسے کھلائے اور جب تو پہنے تو اسے بھی پہنائے، اس کے چہرے پہ نہ مارے اور اسے بد دعا کے الفاظ نہ کہے۔ ابو داؤد۔
فرمان الہی ہے، جو خوشحال ہو وہ دے اپنے مقدور کے مطابق، اور تندرست اپنے مقدور کے مطابق۔ یہ دینا دستور کے مطابق ہو، لازم ہے یہ نیک لوگوں پر۔ سورہ بقرہ۔ اگر کوئی مرد استطاعت اور مقدور رکھنے کے باوجود اپنی بیوی کو اپنی حیثیت سے کم دے تو اپنی بیوی کو یہ حق دے دیا گیا کہ وہ شوہر کو بتائے بغیر اس کی دولت سے ضرورت کے مطابق لے لیا کرے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کو بیوی کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں اس طرح ترغیب کی کہ جب آدمی اپنے گھر والوں پر آخرت میں اجر پانے کی غرض سے کرتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ بنتا ہے۔ قانون اسلامی یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو نان و نفقہ مہیا نہیں کرتا تو عدالت اسے تھوڑی سی مہلت دے سکتی ہے، اور اس مدت میں بھی وہ بیوی کی ضروریات پوری نہ کرے تو پھر ان میں تفریق کرا دی جائے گی، اور استطاعت رکھنے کے باوجود کوئی شوہر بیوی کا نان و نفقہ ادا نہیں کرتا تو قاضی کا فرض ہے کہ حکماً اسے نان و نفقہ دلائے، اور اگر پھر بھی وہ ادا نہ ہو تو قاضی کو حق حاصل ہے کہ اسے علیحدگی اور تفریق کرا دے۔ شوہر کا فرض یہ بھی ہے کہ بیوی کی جسمانی اور اخلاقی اصلاح کی طرف توجہ دیں، کیونکہ عورت زود و حس اور صنف نازک ہے، اسی لیے وہ ہر وقت مرد کی نگہداشت کی محتاج ہے، اور مرد اس کی عزت اور عصمت کا نگہبان ہے۔ اس لیے اس بارے میں غفلت کی تو باز پرس کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بدترین شخص وہ ہوگا جو بیوی کے راز سے واقف ہو اور اس نے اسے ظاہر کر دیا ہو۔ اس کے علاوہ بیوی کے عزیزوں اور رشتہ داروں کا احترام لازم ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور بیوی بچوں کے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے تو خندہ پیشانی اور شگفتہ مزاجی سے پیش آتے۔ بیوی کا یہ فرض ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے بشرط یہ کہ اس کے حکم سے اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو۔ قرآن حکیم میں نیک بیویوں کی یہ صفات ارشاد فرمائی گئی ہیں: نیک بیوی اطاعت شوار، فرما بردار، اور اس خاوند اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کے مال اور عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ سورہ نساء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے نیک بیوی کے بارے میں پوچھا تو فرمایا، وہ بھی بیوی جو اپنے شوہر کو خوش کر دے، جب وہ اس کی طرف دیکھے اطاعت کرے، جب وہ اسے حکم دے اور اپنی ذات اور اپنے مال کے بارے میں کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کرے تو شوہر کو ناپسند ہو۔ شوہر کا مقام بیوی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بڑھا دیا کہ ارشاد ہوا، اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں حکم دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے۔ ہم اپنے بیٹوں کو صبح و شام نصیحتیں کرتے ہیں اور انہیں اپنے حقوق گنواتے ہیں، بعض اوقات ایسے حقوق بھی گنواتے ہیں جو اصل میں ہمارے حقوق کی فہرست میں آتے ہی نہیں، لیکن ہم میں سے کبھی کسی نے بیٹوں کو پاس بٹھا کر یہ نہیں بتایا کہ بیٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق بیوی کے ساتھ اچھے ہوں۔ ہم دوستوں میں تو خوب ہنستے ہیں، لطیفے سنے سنائیں اور بیوی کے پاس جا کر سنجیدہ بزرگ بن جائیں جیسے ہم ہنسنا جانتے ہی نہیں، اور بیوی بیچاری تعجب میں ہے کہ یا اللہ، میں دن بھر منتظر تھی کہ رات کو یہ آئیں گے تو کچھ ہنسنے کا موقع مل جائے گا، اور یہ صاحب بہادر پتھر کا بت بنے ہوئے ہیں۔
نیکی کا یہ معیار بتایا گیا کہ اپنی رفیقہ حیات کے ساتھ خلوت کے حقوق میں کون سا ہے، جلوت میں نہیں، خلوت میں کون کیسا ہے۔ یہ نہیں کہ دفتروں اور دکانوں میں، دوستوں کے مجمع میں کون کیسا نظر آتا ہے، بلکہ یہ کہ بیوی کے ساتھ نرم برتاؤ کس کا ہے۔ بیوی سے محبت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ حق مہر ادا کرے، طاقت کے مطابق خرچہ دے، موسم کے مطابق کپڑا بنا دے، تیسرے دن حق زوجیت ادا کرے، ضروریات زندگی کا سامان مہیا کرے، بیوی کو گالیاں نہ دے، عورت کو علیحدہ مکان رہنے کے لیے دے، اگر ہو سکے تو عورت کے لیے خادمہ کا بندوبست کرے، بیوی پر خرچ کر کے احسان نہ جتلائے، سفر سے بیوی کے لیے تحفہ لائے، عورت سے محبت سے باتیں کرے، ترش روی اور سختی سے پیش نہ آئے، اگر طاقت ہو تو عورت کو زیور پہنائے، بیوی کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حیض و نفاس اور دیگر ضروریات دین کے مسائل سکھا دے، عورت کے سامنے ان عورتوں کا ذکر نہ کرے جنہیں زیادہ جہیز ملا ہو، اگر مرد کی ایک عورت مالدار ہو اور دوسری غریب ہو تو غریب کی بے عزتی نہ کرے، بیوی کے رشتہ داروں سے اس طرح برتاؤ کرے جیسے اپنے رشتہ داروں سے کرتا ہے،